الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو بھائیو، آج آپ کے سامنے ایک اہم بات لے کر آیا ہوں، وہ ہے کہ ہر مرض کا علاج دین میں، اسلام میں اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنمائی فرمائی ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آج یہ دنیا ساری پریشان ہے اس کرونا وائرس کی وجہ سے۔ یہ کووڈ-19 کا جو دنیا کے اندر وبا پھیلی ہوئی ہے، اس کے لیے پوری دنیا اس کے سامنے عاجز ہے۔ ایک ایسا وائرس جس کو آج تک کسی نے نہ دکھا سکا نہ دیکھ سکا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کو لاک ڈاؤن کر دیا ہے۔ پوری دنیا اس کے سامنے عاجز ہے۔ دنیا کے ترقی یافتہ، جو اپنے آپ کو دنیا پر حکومت کرنے والے، سب سے زیادہ سائنس، ٹیکنالوجی اور دنیا کی اس تمام ترقیوں کے باوجود وہ عاجز اور مجبور اور لاچار ہیں کہ ان کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اور آئے دن موتوں کی جو ختم نہ ہونے والا سلسلہ، ابھی ایک صاحب نے بتایا کہ ریاض میں ایک ہی خاندان کے 17 آدمی کا انتقال ہے کل۔ میرے دوستو، خطرناک، بہت ہی خطرناک۔ لوگوں نے اس کو ایزی لے لیا ہے اور سمجھ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کھل گیا ہے تو دھڑا دھڑ مسجدوں میں جانا۔ بھائی، مسجدوں میں جانے کے لیے بہت سارے قوانین بتائے ہیں، لیکن ہمارے ملک کے لوگوں کو جب میں نے بتایا کہ بھئی ایسے ایک آدمی 2 میٹر کا فاصلہ رکھے، ایک صف پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھے، اور یہ تمام چیزیں جیسے سعودی عرب کے اندر علماء نے بتایا ہے، تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ بولے یہ سعودی علماء کا جو قانون ہے وہ حکومت کا قانون ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بے ایمانی اور عقل کی کمی، اور لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اسلام میں ہر چیز کا علاج رکھا ہے۔ تو کچھ باتیں میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء۔ اللہ رب العالمین نے دنیا میں کوئی بھی بیماری نازل فرمائی ہے تو اس کے لیے اس کے شفا، اس کا علاج بھی رکھا ہے۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لکل داء دواء، ہر بیماری کا دوا اللہ نے رکھا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اصاب دائی برأ باذن اللہ۔ جو شخص بیماری کی دوا کو پا لیتا ہے تو اللہ کے حکم سے اس کا علاج ہو جاتا ہے، وہ صحت یاب ہو جاتا ہے۔ اور مسند امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لم ينزل داء الا انزل له شفاء۔ اللہ نے دنیا میں کوئی بھی بیماری نازل فرمائی ہے تو اس کا علاج بھی رکھا ہے۔ علمہ من علمہ، جو جانتا ہے اس کو جانتا ہے، وجہلہ من جہلہ، جو نہیں جانتا ہے وہ نہیں جانتا ہے۔ اس لیے اب جو انسان اس دوا کو پائے گا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر جو وائرس پھیلا ہوا ہے، اس وائرس کو کچھ دنوں کے بعد میں کوئی نہ کوئی کہے گا کہ جی اب اس کا ویکسین مل گیا ہے۔ جیسے لوگ کہہ رہے ہیں، کبھی یو کے والا کہہ رہا ہے کہ جی ہمارے پاس ویکسین تیار ہے، کبھی چائنا کہتا ہے کہ ہمارے پاس ویکسین تیار ہے۔ تو میرے دوستو، اس کا علاج ہوگا، آج نہیں تو کل ہوگا۔ جب اللہ رب العالمین نے چاہا کہ ان کا علاج کرنا ہے تو علاج کر کے اللہ رب العالمین ان کو شفا عطا فرمائے گا۔ تو لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق، جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آدمی شفا کو ڈھونڈے، اور کوئی بھی بیماری جو اس دنیا کے اندر موجود ہے اس کا شفا اللہ نے رکھا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق اپنے علاج کیوں ڈھونڈیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے علاج بتائے ہیں۔ تو سب سے پہلے علاج اس کا یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو اور آپ کو اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توبہ سب سے پہلی شرط ہے۔ انسان اتوبوا
لعلکم تفلحون، تم سب کے سب بارگاہ رب العالمین میں توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ دوسری چیز ہے آدمی اللہ تعالیٰ سے استغفار کثرت کے ساتھ کرے، اور استغفار جو قوم کثرت سے کرتی ہے، اللہ رب العالمین نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو استغفار کرنے والے ہیں وما كان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما كان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اللہ نے فرمایا جو جب تک استغفار کرنے والے لوگ موجود ہیں اللہ کا عذاب نہیں آتا ہے۔ اللہ اکبر، ایمان والوں کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے کہ استغفار کثرت کے ساتھ کریں، آپ کے گھر میں آپ کے خاندان میں کوئی بیمار نہیں ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، لوگوں نے ان تمام دینی امور کو آسانی کے ساتھ لے لیا ہے اور اس کی لاپرواہی کرتے ہیں، اس کی قدر نہیں کرتے، اللہ پر یقین نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے ایمان کو مضبوط نہیں کرتے۔ میرے دوستو، اسی لیے بلائیں، مصیبتیں اور ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے دنیا میں فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا، جو مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، اس کی دعا ضرور سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق بنائی، ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی دعا سنتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کثرت کے ساتھ دعا کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور دعا غیر مسلم کی بھی اللہ رب العالمین سنتا ہے، قبول کرتا ہے۔ آتا ہے کہ دو مقام ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ غیر مسلم کی دعا کو بھی سنتا ہے۔ پہلی، جب مصیبت ہو، پریشانی ہو، تکلیف ہو اور مجبوری ہو، وہ دعا کرے، غیر مسلم مسلمان کی بھی سنتا ہے، غیر مسلم کی بھی سنتا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، غیر مسلم جب اللہ سے عاجزی انکساری کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور سنتا ہے، سبحان اللہ۔ اور دوسرا، غیر مسلم جب مظلوم ہو، اس کے اوپر ظلم کیا جائے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو سنتا ہے۔ مسلمان ہو گیا، غیر مسلم، دونوں اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی باتوں کو ضرور سنتا ہے۔ تو غیر مسلم کو بھی یہ خبر دینا چاہیے، مسلمانوں پہلے اپنے ایمان کو درست کرو۔ اللہ تعالیٰ جب غیر مسلموں کی دعاؤں کو سنتا ہے، مجبوری یا لاچاری میں جب کوئی دعا کرتا ہے، ارے مسلمان تم کو کیا ہو گیا کہ آپ دعائیں کم کرتے ہیں، اپنی زندگی کے اندر مست ہیں، اللہ کا ڈر نہیں، اللہ کا خوف نہیں، نمازوں کی پابندی نہیں، دین کی طرف رغبت نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں، زبان کی سچائی نہیں، معاملات کی اصلاح نہیں ہے، اور عبادت عمل صالح نہیں ہے، اور ایمان درست نہیں ہے، عقیدے کے اندر بلائیں، عقیدے کے اندر فساد، اور ایمان کے اندر فساد، عمل کے اندر فساد، زندگی کے فساد، اس کی اصلاح کرنا نہیں چاہتے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو میرے دوستو، آج ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ علاج کہ ہم سب سے پہلے توبہ کریں، استغفار کریں، کثرت کے ساتھ دعا کریں، دعا کے علاوہ کوئی اور علاج نہیں ہے۔ آج آپ کو معلوم ہونا چاہیے یورپ کے تمام ملکوں کے اندر اتوار کے دن چرچوں کے اندر جا کے وہ بھی دعائیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، وہ بھی دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ پتہ چلا کہ اسباب اور ترقی اور یہ ٹیکنالوجی ان کے بیماری کو علاج نہیں کر رہی ہے، لوگ سب سے زیادہ ان کے پاس مر رہے ہیں، تو وہ بھی اللہ کی طرف رجوع کر کے اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، سبحان اللہ العظیم۔ مسلمانوں اللہ سے دعا کرو، اللہ سے کثرت کے ساتھ دعا کرو، نمازوں کا اہتمام کرو، اور جو قانون اللہ رب العالمین کے علاوہ اسباب کو اختیار کرنا، جو ہیلتھ منسٹری کی طرف سے اور اسی طرح سے جو حکومت کی طرف سے جو قوانین بنائے گئے ہیں ان قوانین کی پابندی کرنا۔ اور ہمارے ملک کے اندر، ہمارے ملکوں کے اندر سب سے زیادہ قانون کی خلاف ورزی کرنے والے مسلمان ہیں۔ قانون جب بنایا گیا کہ بھئی آپ باہر مت نکلو، آپ یہ کام مت کرو، تو وہ کہتے ہیں جی اس سے کیا ہوگا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے قانون کے ساتھ میں دنیاوی اسباب، دنیاوی چیزوں کو ہم پوری طرح سے اپنائیں، اور اس کا علاج کا جو طریقہ بتایا گیا، بچنے کا جو طریقہ بتایا گیا، احتیاطی تدابیر کا جو طریقہ بتایا گیا ہے، ان تمام کی پابندیوں کے ساتھ میں اگر ہم انشاءاللہ اگر احتیاط کریں گے اور اہتمام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہماری حفاظت فرمائے گا۔ لاپرواہی کسی بھی چیز میں ہو، دنیا کا قانون اور اللہ تعالیٰ کے قانون دونوں کی غداری، بے وفائی اور لاپرواہی کرنے والی مسلمان قوم ہوشیار ہو جائیں اور اللہ سے ڈریں اور اپنے آپ سے ڈریں۔ ایک انسان بیمار ہوتا ہے تو وہ کئی لوگوں کو بیمار کر دیتا ہے، اور ایک انسان، جیسے ابھی ایک ساتھی نے بولا، سعودی کہہ رہا کہ دیکھو ہم نے تو معمولی سی ملاقاتیں وغیرہ میں ایک ہی خاندان کے 17 آدمیوں کو کھو دیا ایک ہی وقت میں،
لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو دوستو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اور اس ترقی یافتہ دور میں جو لوگ جتنی ترقی کے دعوے کرتے تھے سائنس اور ٹیکنالوجی کے، وہ سب کے سب اس اللہ تعالیٰ کی وبا اور بلا اس وائرس کے سامنے عاجز ہے، نہ کوئی دیکھ سکتا ہے، نہ کسی کو دکھا سکتا ہے، اور انسان مر جاتا ہے۔ تو آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طریقہ زندگی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین طریقہ زندگی نبی کی زندگی ہے۔ نمازوں کی پابندی، نماز کے بعد کا ذکر، ارے اپنے اپنے مذہب اور بدعتوں کو چھوڑو، اللہ کے نبی کی سنتوں پہ عمل کرو۔ نبی کی سنت کی مخالفت کرنے والے، دین اور مذہب کو لے کر اپنے مفتی اور مولویوں کی بات کو لے کر نبی کی سنتوں کو ٹھکرانے والے، وہ مولوی حضرات جو نبی کی سنت کی مخالفت میں اپنے مذہب کی پرمپرا کو اوپر کرنے والے، نبی کی سنتوں کو نیچے گرانے والے، نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والے، لوگوں سے نفرت دلانے والے، اور لوگوں کو نبی کی سنت کی مخالفت میں ابھارنے والے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ہم اپنے ایمان کی اصلاح کریں، عقیدے کی اصلاح کریں، عبادتوں کو صحیح کریں۔ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا ثابت نہیں ہے، اور نماز پابندی کے ساتھ سنت کے مطابق اطمینان سے نماز پڑھیں، اور نماز کے بعد اذکار ہے، ذکر ہے، جو نبی نے پڑھا اس کا اہتمام کریں، اور اس کے علاوہ صبح کا ذکر ہے، شام کا ذکر ہے، صبح شام کے اذکار کا اہتمام کریں، اور جو دعائیں گھر سے نکلتے ہوئے، گھر سے داخل ہوتے ہوئے، حمام میں جاتے ہوئے، ہر وقت نبی نے دعائیں سکھائیں، ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار دعائیں جو ہمیں بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طریقہ بتایا ہے، اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح سے اور حبۃ سودا ہے، کلونجی جسے کہتے ہیں، اور اسی طرح سے القسط الہندی، عود القسط الہندی ایک جڑی بوٹی ہے، اس کے ذریعے، اور سنا مکی ہے، اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں جس کے ذریعے آدمی علاج کر سکتا ہے۔ اور جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ بھئی اپنے قوت دفاع کو زیادہ کرنے کے لیے آپ لہسن ہے، ادرک ہے جی، اور اس طرح سے گھر کی چیزیں، پیاز ہے، اور یہ چیزیں زیادہ اپنے استعمال کریں، اور اپنے آپ کو دین کی پابندی، دنیا کی پابندی، دنیا کے اصول اور دین کے اصولوں پر پوری طرح سے کوشش کریں۔ یہ وقت ہے کہ آدمی سدھر جائے، اگر ابھی بھی نہیں سدھرے گا تو پھر کب سدھرے گا؟ اگر ابھی بھی اللہ کی طرف نہیں آنا چاہتا تو کب آئے گا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، ہندوستان والوں تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ذلت اور رسوائی، ہماری مجبوری، ہماری پریشانی جو ظالموں کے ساتھ میں ہے، آسمان والا بھی ہم سے ناراض ہے، زمین والے بھی ہم سے ناراض ہیں، آسمان والا بھی ہمیں مارنا چاہتا ہے، اور زمین والے بھی ہمیں مارنا چاہتے ہیں۔ آج کل جیسا کہ خبریں آ رہی ہیں کہ ہندوستان میں لوگوں کو ہاسپٹل میں آنے کا بہانہ ہے، بس اس کو انجیکشن دے کے مار دیا جا رہا ہے۔ کہاں تک سچائی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو ہاسپٹل میں گیا صبح تک مر گیا، ہاسپٹل جو گیا وہ مر گیا۔ بہت سارے لوگوں نے اس پر بیان دیا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، ہاسپٹل جانے سے پہلے اللہ کے ہاسپٹل میں آ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علاج بتایا، رسول اللہ نے جو علاج بتایا، اس کو اپنا لو، انشاءاللہ زندگی محفوظ ہے، دنیا بھی آپ کی کامیاب، آخرت بھی آپ کی کامیاب۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔